ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولد وهي مسئولۃ عنہ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں ہم نے اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ اچھے گھر، پرسکون گھر اصولوں سے نہیں احسانات سے چلتے ہیں. اصولوں کے ذریعے سے ادارے چلائے جاتے ہیں، فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں، ملیں چلائی جاتی ہیں. وہاں ایک ٹائم ٹیبل طے کیا جاتا ہے کہ ہر بندے نے ہر وقت یہی کرنا ہے. جن گھروں کو اصولوں کی بجائے احسانات اور خیرخواہی کے ذریعے چلایا جاتا ہے وہ اچھے گھر ہوتے ہیں، اور جن گھروں کو اصولوں کے ذریعے سے چلایا جائے، اصولوں کی حکمرانی ہو کہ میرا مزاج یہ ہے لہٰذا سب کو بھی یہی کرنا پڑے گا، وہ جیسے ہی اصول چلانے والا، قواعد کا پابند، منٹ منٹ کا حساب رکھنے والا، جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، گھر سے پھر اس کی ہر معاملے کے اندر چھٹی کروا دی جاتی ہے. اس لیے گھر اصولوں سے نہیں احسانات اور درگزر کرنے سے چلتے ہیں. پھر اگلی جو بات ہم نے کی وہ خاوند کے ذمے جو بیوی کے حقوق ہیں، ان میں سے 3 چیزیں میں نے عرض کی. آج انشاءاللہ تعالی ہم شوہر کے حقوق دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ذمے دوسرے کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں، وہ ادا کرے گا تو معاملہ رہے گا. ان حقوق کے اندر جو بھی سستی اور کمی کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا معاملہ خراب ہو جائے گا. شوہر کا حق بہت زیادہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایران والی سائیڈوں پہ گئے. وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ کسریٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا سجدہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرنا چاہیے، یہ تو درجے اور مقام میں کسریٰ سے بڑھ کر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور یہ درخواست کی کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، شرک ہے. اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کی میں کسی کو اجازت دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،
من عظم حقہ علیہا، کہ اگر میں کسی انسان کو کہتا نا کسی انسان کو سجدہ کر سکتے ہو، تو میں اب بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. من عظم حقہ علیہا، کہ شوہر کے بیوی کے اوپر بڑے ہی احسانات ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اگر بندہ برائی کرنا چاہے کتنا خرچہ آتا ہے؟ 500 1000 روپیہ، 200 2000 3000 روپیہ. برائی کرنے کے لیے کون سا کسی کو گھر لے کے دینا پڑتا ہے، کون سا کسی کو کپڑے لے کے دینے پڑتے ہیں. لوگ ہیں ایسے معاشرے میں جو آزادانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، لیکن جس معاشرے کے اندر یہ آزادی ہے، مادر پدر آزادی ہے، آپ اس کا حشر بھی دیکھ لیں. لیکن شوہر ایک بیوی کو، ایک لڑکی کو، خاتون کو اس کے اولیاء کی مرضی سے دیگر شرائط طے کر کے گھر کے اندر لے کر آتا ہے، تو ذمہ دار، دیکھیں میں ذمہ دار مرد کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے. تو اگر تو شوہر ذمہ دار ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سے بڑھ کر اسے کپڑا دیتا ہے، اپنے سے بڑھ کر اسے کھانا دیتا ہے، اپنے سے بڑھ کر اسے سہولیات دیتا ہے، اور اس کے لیے ان سہولیات کا انتظام کرتا ہے جو اس اللہ کی بندی نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ ایسے شوہر کے حقوق دلچسپی کے ساتھ ادا کرے. مثلا پہلا حق جو ہے، جائز کاموں کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات ماننا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے جو مرد ہیں وہ خواتین کے اوپر میں نے حاکم بنا دیے ہیں، نگران بنا دیے ہیں، سرپرست انہیں بنا دیا ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جس کسی پہ فضیلت اور درجہ عطا کر دیتا ہے. اور دوسری وجہ، دوسرا سبب، اللہ فرماتے بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے دن سے رات تک محنت کر کے ان کے لیے سہولیات کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے اخراجات، نان، نفقہ، سکنا. خود اس کو نیا جوتا نصیب ہو نہ ہو، اس کی بیوی کے پاؤں میں نیا جوتا ہوتا ہے، خود اسے اچھے کپڑے ملے نہ ملے، اپنے بیوی کے لیے وہ بہترین لباس کا بندوبست کرتا ہے. اللہ فرماتے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں. تو جو مرد ذمہ داری نبھاتا ہو، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے چل کے فرماتے فالصالحات، تو نیک خواتین پھر کیا کرتی ہیں؟ اگر ان کو اچھا شوہر مل جائے، ذمہ دار مرد مل جائے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہو، اللہ فرماتے فالصالحات، تو پھر جو نیک بیویاں ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانتات، اپنے شوہر کی پھر اطاعت کرتی ہیں. یہ پہلا کام ہے. اگر شوہر تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہو اور کسی قسم کی سستی نہ کرتا ہو، تو بیوی کے اوپر فرض بن جاتا ہے ہر جائز کام کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں ہم ناجائز کی بات نہیں کرتے، جائز کاموں کے اندر اپنے شوہر کی بات مانیں. جائز کاموں کے اندر کیا ہے کہ اگر شوہر کہے فلاں رشتہ دار کو میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو بیوی کا فرض بنتا ہے وہ رشتہ دار اس کے گھر کے اندر نہ آئے. دیکھیں اس میں رشتہ دار ہیں دو قسم کے. ایک وہ رشتہ دار ہیں جن کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، وہ مرد کا بھائی ہے، وہ مرد کی بہن ہے، وہ خالصتاً مرد کے رشتہ دار ہیں. خواتین انہیں زندگی، خاتون اس کو بیوی کبھی زندگی میں نہیں ملی، نہ جانتی ہے. وہ ایک نئے گھر سے، ایک پرانے گھر سے ایک نئے گھر کے اندر آئی ہے، اس کی ایک نئی فیملی بن گئی ہے. اب یہاں پر مرد کی بات مانے، کیونکہ مرد کو پتا ہے کہ میرے خاندان کے اندر کون اچھا ہے کون برا ہے. اس بیچاری کو تو نہیں پتا نا، اس کو کہاں پتا کہ کس کا رشتہ دار کیسا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ مرد جب اس کو کہہ دے کہ فلاں بندہ، فلاں رشتہ دار میرے گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، تو عورت کو چاہیے کہ اسی وقت اس کی بات مانے. ایک تو عزیزوں میں نے وجہ یہ عرض کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتہ دار بنائے ہیں، وہ رشتہ داروں کو وہی جانتا ہے، اسے پتا ہے کس کا آنا میرے گھر میں مناسب ہے، کس کا آنا میرے گھر میں مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر عورت کے اپنے رشتہ دار بھی ہوں، لیکن مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ باہر معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں کو پڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگوں کی زبانوں سے جب گفتگو سنتے ہیں، انہیں لوگوں کے انداز گفتگو سے
ان کے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے وہ دکھائی دے جاتا ہے، خواتین کو نہیں دکھائی دیتا۔ وہ بیچاری گھروں میں رہنے والیاں، ان کا کہاں کسی سے پالا پڑتا ہے، نہ کاروبار کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے، لیکن جو صاحب بصیرت مرد ہوتا ہے اول تو وہ کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ بن بھی جائے، اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں ایک دفعہ ایسا معاملہ ہو بھی جائے، اگر وہ خاتون کو روک دے تو خاتون کو اسی وقت رک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر کے اندر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ میں نے اسی وقت کہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو میرا رضائی چچا ہے اور میرا اس سے پردہ نہیں، آپ خفا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا رضائی چچا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب بعد میں نے تفتیش کی، تحقیق کی، تو مجھے پتا چلا یہ بندہ میرا رضائی چچا بالکل نہیں تھا، میں نے اس کا آنا بند کر دیا۔ ایک دو نہیں، کئی ایک مثالیں ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی منع فرمایا کہ فلاں بندہ میرے گھر کے اندر نہ آئے، اس بندے کو میرے گھر سے نکال دو۔ تو اس لیے خاتون کو چاہیے ان کاموں کے اندر جو جائز کام ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین خزانہ قرار دیا ہے۔ الا اخبرک بخیر ما یقتنز المرء، لوگ آپس میں نا خزانے کی باتیں کر رہے ہیں، مال و دولت کی باتیں کر رہے تھے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ اس فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہترین خزانہ کیا ہے، کون سی چیز انسان کے پاس ہو تو بے شک اس کے پاس کچھ نہ ہو وہ امیر ہی امیر ہے، وہ پیسے والا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں المرأۃ الصالحہ، بہترین خزانہ یہ ہے، انسان کی سب سے اچھی دولت کیا ہے؟ اللہ اسے نیک بیوی عطا کر دیتا ہے۔ وہ نیک بیوی کی خصوصیتیں کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، بندہ تھکا ہارا اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کے اس کی ساری تھکانی اتر جاتی ہے۔ ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعائیں بارہا کیا کریں، بار بار کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کریں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیگمات کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کیا ہے؟ ما اذا نظر الیہا سرتہ، بہترین بیوی یہ ہے بندہ اسے دیکھتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب بندہ اسے کسی بات کا حکم دیتا اس کی وہ اطاعت کرتی ہے، وہ اس کی بات مانتی ہے۔ میں نے جنازوں کے اندر بزرگوں کو دھاڑے مار مار کے روتے دیکھا ہے، تو میں یقین کر لیتا ہوں اگر کوئی بزرگ آدمی اپنی بیوی کے جنازے پہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا، اس کی یاد میں زندگی گزار دیتا ہے، اس کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بیوی نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے۔ یہ پہلا کام اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ بھئی جائز کاموں کے اندر اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے شوہر کی بات ماننی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا حق ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا۔ عزیزو، یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے۔ یہ گھر ٹوٹنے کی، طلاقیں ہونے کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے۔ بعض اس قدر خود سر ہوتی ہے اللہ کی بندیاں، اور اتنی وہ نڈر اور بے باک ہوتی ہیں کہ وہ اپنی توہین سمجھتی ہیں کہ شوہر کو بتائیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ کبھی کزن کو فون کر لیا، اسے بلا لیا، وہ موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے، چلیں وہ تو پھر ہے ہی حرام نا اس کے ساتھ جانا، لیکن بھائی کو فون کر کے بلا لیا، باپ کو فون کر کے بلا لیا، بتائے بغیر اس کے ساتھ چلے جانا، اللہ کے بندو یہ ایک اچھی عورت کی علامت نہیں ہے۔ شوہر کا حق بنتا ہے اس سے پوچھا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، ذرا سا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، بھئی تو تکار کہاں نہیں ہوتی، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ یہ دو انسان جب کبھی آپس میں ملے ہی نہیں ہیں، مزاج آشنا ہی نہیں ہے، جب وہ آپس میں رہے ہی نہیں ہیں، اچانک ملے ہیں، اللہ نے ایک سبب بنا دیا ہے، تو وہاں پر ایک تو تکار ہونا، آپس میں عدم اتفاق ہونا ایک لازمی چیز ہے، ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ برا ہو، اس موبائل کا بیڑا غرق ہو، اس نے گھروں کے گھر پکڑ کے اجاڑ دیے ہیں۔ ادھر ذرا سی تو تکار ہوئی، ذرا سی بات ہوئی، فون کھڑکا دیا، میں نہیں اتنا مینوں لائیو، جھوٹ ہی بولنا شروع کر دیا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ جو بے وقوف بھائی اور جو بے وقوف باپ اپنی بیٹی کی ذرا سی بات پہ لینے کے لیے چلے جاتا ہے،
وہ اس کی اپنی بیٹی کا کبھی گھر نہیں بسا سکتا، ایسی عورت کے گھر نہیں بستے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا نا، جب تک عورت میکے سے ٹیوشن لیتی رہے گی اپنے سسرال کے اندر وہ فیل ہی ہوگی۔ پہلے یہ موبائل کی مصیبت نہیں تھی نا، یہ مسئلے نہیں تھے، تو بات وہاں تک رہتی تھی۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ایک لمحے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، ایک دوسرے کے اوپر آتا ہے، گھر میں آتا ہے، بچوں بھی آتا ہے، لیکن ذرا سا وہ وقت گزرتا ہے، بندہ ایک لمحے کے لیے وہ نشست بدل لے، اسی وقت اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہی بات جس کو لے کر وہ ہائپر ہوتا ہے، بڑا اچھالتا ہے، اسی بات کو جب وہ بعد میں سوچتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ موبائل ہے۔ پہلے تو رابطے کرنے مشکل تھے، اب رابطے کرنے آسان ہو گئے ہیں۔ ذرا سا فون کھڑکایا کہ مجھے یہ کر دیا، مجھے ایسا کر دیا، مجھے ویسے کر دیا، وہ جنابی والا وہ آیا، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا، سیاپا ڈالا، ادھر سے کوئی غلطی کر بیٹھا، بے وقوف اٹھا، وہ وہاں جا کے لڑنا شروع ہو گیا، پھر گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ایسی عورت کے گھر کبھی نہیں بستے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا کڑا وقت آیا، پورا مدینہ ہل گیا ایک دفعہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹی تہمت لگ گئی۔ اب اللہ کا قرآن خاموش، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا بیت رہی، میں آتی اتفاقاً بیمار ہو گئی، سفر سے آئی بیمار ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی لعنتی نے معاملہ اٹھا دیا کہ معاذ اللہ یہ پاک صاف نہیں ہے۔ اب معاملے کو ہوا ملی، پورے مدینے کے اندر ایک فضا پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سے مشورہ فرما رہے ہیں میں کیا کروں، میں کیا کروں، اپنے گھر میں بات نہیں کر رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر تہمت لگ چکی ہے اور آپ علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہیں۔ کہتے اتفاقاً ہی میں بیمار ہوئی، اتفاقاً مجھے بخار آ گیا۔ میں نے ایک چیز محسوس کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جیسا میرا خیال نہیں رکھ رہے۔ وہ جو پہلے دوا دارو کا انتظام ہوتا تھا اور میری غمخواری کیا کرتے تھے، بخار کی حالت میں طبیعت خراب ہوتی، ویسے کوئی میری وہ خبر گیری نہیں کر رہے۔ کہتے بہرحال میں باہر گئی قضاء حاجت کے لیے، تو میرا پاؤں پھسل گیا، یا کسی اور خاتون کا پاؤں پھسلا، اس نے وہ جناب اپنے بیٹے کو برا بلا کہہ دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے اسے ٹوکا، بھائی تم اپنے بیٹے کو برا بلا کیوں کہتی، وہ تو بدری صحابی ہیں۔ کہتی عائشہ تم کتنی بولی ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ تمہارے اوپر یہ الزامات لگے ہیں، گھٹیا الزامات، تہمتیں لگی ہیں گندی، اور میرا بیٹا بھی گواہی دینے والوں میں ہے، تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں، تم کتنی سادہ ہو، کتنی بولی ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب میں نے یہ جملہ سنا نا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میں اب سمجھ گئی کہ اب مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ جو تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیے۔ اگر ہوتی میری اور آپ کی بیٹی، میری اور آپ کی بہن، میری اور آپ کی بیوی، نالائق قسم کی، نہ اہل قسم کی، نکمی، جس کو میکے سے ٹیشن ملتی ہو، بے غلطی ہو تو اس کے حق میں کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس نے کوئی بات کر دی تو آپ ہر ڈال دی۔ بھئی تفتیش کرو کہ وہ لوگ ایسے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیا ایسا کام وہاں ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ انسان غصے میں جھوٹ بھی بول دیتا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے، بندہ تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ رکھتا ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ تہمت لگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ بھی ذرا تھوڑا سا پہلے جیسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اپنے گھر آ گئی، اور یہ نہیں کیا کہ اپنے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے اندر چلی گئی۔ کہتے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اذن لی ان آتی ابویہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ یہ خاتون کا لازمی حق، مرد کا لازمی حق ہے کہ خاتون اس چیز کو سوچے، اگر باہر کہیں جانا پڑ جائے، اب یہاں کیا ہو رہا ہے، مرد کہیں گھوم رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، فون کر رہے ہیں، خواتین فون نہیں اٹھا رہی، میں بازار چلی گئی تھی، خواتین جا رہی ہیں، ہمسایوں کو چابیاں پکڑائی ہوئی ہیں، وہ مرد صاحب آ رہے ہیں، وہ آ گیا ہے بھوکھا پیاسا آیا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو جب ایسا ہونا ہے پھر گھروں کے اندر یہی مسائل پیدا ہوں گے۔ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ شوہر کا حق ہے، اگر جانا ہو تو ضرور جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی حدود اور قیود میں رہ کے جاؤ، لیکن جہاں بھی جانا ہے اپنے شوہر کو بغیر نہیں جانا۔
اور تیسرا حق جو شوہر کا بیوی نے ادا کرنا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ ایک لازمی اس کا ذمہ بنتا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو عورت ہوتی ہے نا، یہ اپنے گھر کی حکمران ہوتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حکمران ہے، اپنی اولاد کی حکمران ہے۔ نہ مردوں کو چاہیے عورتوں کا خرچہ تنگ کریں، اور نہ ہی عورتوں کو چاہیے جو ہاتھ آتا ہے سارا اجاڑ دیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مرد کو چاہیے معاملات مالی اپنے ہاتھ میں رکھے، اس میں عورت کی توہین نہیں ہے، عورت کی تذلیل نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے عورتوں کو اس سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیچاریاں پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کرنے کی فوری طور پر صلاحیت نہیں ہے، وہ جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں۔ کبھی کسی مرد نے کسی مولوی کی تقریر سن کے 10 15 20 لاکھ دیا ہے، جب بھی ہوتا ہے عورتیں ہی زیورات اتار کے دیتی ہے۔ وہ ایسی کوئی تقریر لچھے دار ہوتی ہے، وہ جو کانوں میں پہنا ہوتا ہے، جو ہاتھوں میں پہنا ہوتا ہے، وہ سارا اتار کے دے دیتے۔ وہ مولوی صاحب اپنا مشن کمپلیٹ کر کے، مشن امپاسبل کمپلیٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج ایسا بنایا ہوا ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بیجا ذمہ داریاں لگانے سے مرد کو منع کیا ہو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن پھر بھی جہاں پر ایسا ہے، خاتون کو چاہیے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ مرد اگر پیسے دیتا ہے، ذمہ داری اسے دیتا ہے، یا کہیں رکھوالی کے طور پر بتا کے جاتا ہے فلانی جگہ پہ میرے پیسے پڑے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی مانگنے کے لیے آئے سارے اٹھا کے دے دیے۔ اللہ فرماتے فالصالحات، نیک خواتین کون ہوتی ہیں؟ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ داریاں لگائی ہیں نا، جو عدم موجودگی میں شوہر گھر میں نہیں تھا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر ایک گھر کا جو ہے وہ مال و دولت، اس کی حفاظت کرنا بھی آتا ہے۔ اور سب سے اہم کام بھائیو، خواتین کی جو ذمہ داری ہے، اپنے شوہر کو ذہنی طور پر آسودہ رکھنا ہے۔ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، جو بیچارہ ذہنی طور پر گھر میں آسودہ حال نہیں ہے، وہ بندہ کبھی بھی معاشرے کے اندر اچھا کام نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے ہاں کہاوتیں بڑی مشہور ہیں، ایک کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ گھر اس لیے بنایا گیا تھا یہاں آ کے سکون مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی پریشانی ہوتی تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے گھر کے اندر تشریف لاتے تھے۔ یہ گھر کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، مرد حضرات کے بے راہ ہونے کی اور ان کی برائیوں کی جانب متوجہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جب گھر کے اندر سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، اور گھر کے اندر آتے ہی ڈانگ سوٹا چلا ہوتا ہے، تو پھر مرد جو ہے وہ برائی بھی کر سکتا ہے۔ وہ برائی نہ بھی کرے، لیکن وہ ذہنی تناؤ اور دباؤ کے اندر ایسا آ جاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہاں جا کے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، ملازمت ہوتی ہے تو وہاں پر اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنی بہنوں کو جا کے سمجھاؤ کہ ہم جو ہے وہ پینٹر نہیں ہے، مرد پینٹر نہیں ہے، تمہارا شوہر ہوں میں۔ یہ نہیں گھر میں کہیں سے روغن اتر گیا تو فون کر دیا تو روغن اتر گیا، بھئی وہ کیا کر سکتا ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، چلے ایمرجنسی ہو پھر تو بات ہے، پھر تو سمجھ آتی کہ ایمرجنسی ہو، کال کی جائے، بتایا جائے۔ لیکن ٹوٹی خراب ہو گئی، اب بندہ جو ہے ویلڈر ہے کیا؟ وہ بندہ جو ہے وہ پلمبر ہے؟ موٹر خراب ہو گئی تو مرد کو فون کھڑکا دیا، بھی موٹر خراب ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا وہ بیٹھے وہاں کیا کر سکتا ہے؟ یا وہ ڈاکٹر ہے وہاں سے دوائی بھیج دے گا، یا کوئی پائلٹ ہے اڑ کے آ جائے گا، یا سپر مین ہے اڑ کے پہنچ جائے گا۔ اب جس بندے کو گھر کے اندر یہ معاملہ پریشان کر دے کہ جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، تو ایسے بندے کا راہ میں ایکسیڈنٹ ہوئے تو ذمہ دار کون ہے؟ ہنی آؤ، جلدی آؤ، اے ہو گیا، او ہو گیا۔ یہ اچھی ذمہ دار سمجھدار عورت کی نشانی نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ بندہ ویسے ہی بیچارہ پورا دن کام کر کر کے تھکا ہوتا ہے، اس بیچارے کی مت ماری گئی ہوتی، کبھی افسر کی باتیں سن رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ الجھ رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ الجھ رہا ہے، وہ بیچارہ تھکا ہارا گھر کے اندر آئے اور گھر کے اندر آتے ہی بچے ادھر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ساس اور بہو ان کا علیحدہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، یا سسر کا علیحدہ تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ بندہ اچھا بھلا گھر کے اندر آئے، تھکا ہارا، بالکل صبح سے لے کے رات تک اس بیچارے کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ بیچارہ 8 10 15 گھنٹے کے بعد گھر میں آیا ہے، میں جا کے لیٹ کے سکون کر لوں گا۔ آپ تصور کریں کہ جاتے ہی ڈرامہ لگاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں فلم چل رہی ہو۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ایک دفعہ خطاب فرمایا، میں تمہاری عقل اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کمزور رکھی ہے، لیکن فرمایا عقل کمزور ہونے کے باوجود اذهب للب رجل حازم، بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی تم اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہو۔ گھر میں آیا، ماں بہو کے خلاف لگی ہوئی ہے، اس کے کان بھر رہی ہے، ماں کو سلام کرنے گیا ہے، ماں جناب والا وہ بہو کے خلاف پورے دن کی فہرست تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کے آگے گیا ہے، بیوی ساسو ماں کے خلاف پوری ایک فرد جرم تیار کر کے پوری ایف آئی آر لکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بتاتے جو بندہ وہاں بھی ٹینشن لے کر باہر سے بھی ٹینشنوں میں آیا، اندر پہنچتے ہی قدم پہ پہلی ٹینشن مل گئی، اوپر گیا اپنے کمرے میں ساتھ گیا، وہاں نئی ٹینشنیں ملے گی، یا وہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہیں رہے گا یا بچہ اپنی بیوی کا نہیں رہے گا، دونوں صورتوں میں اس کا نقصان۔ عورتوں کا فرض اور ذمہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، گھر میں کس گھر میں پریشانیاں نہیں ہوتی، چیزیں خراب نہیں ہوتی، یہ ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک خاتون کا ذمہ بنتا ہے جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو جا کے سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ کام کرو گی تمہارا احترام بھی ہوگا، تمہارا وقار بھی ہوگا، ہماری نگاہوں میں تمہاری عزت بھی بڑھے گی، اور ہم مطمئن ہو کر، خوشحال ہو کر، خوش باش ہو کر پہلے سے زیادہ باہر خدمت کر کے تمہارے لیے سہولیات کا بندوبست کریں گے۔ ان کو یہ واقعہ سناؤ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام انس رضی اللہ تعالی عنہا کا شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد دی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ان کا ایک سفر کے لیے گئے تو بیٹا بیمار تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا بیٹا فوت ہو گیا، ادھر جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، اس سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو، بچہ بیمار ہوتا ہے، بچی بیمار ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے پوچھیں بچے کی طبیعت کیسی ہے، بچہ کیسا ہے، ما فعل ابنی، بیٹے کا کیا حال ہے۔ اچھا وہ گھر میں گئے تو جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے میک اپ کیا ہوا، بناؤ سنگار کیا ہوا، اچھا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ساتھ والے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہے، بالکل تیار بہترین اچھے طریقے سے۔ میں کہا کرتا ہوں خواتین جتنی تیار ہو کر وہ بازاروں میں جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے، اور جتنی تیار ہو کر یہ جاتی ہے وہاں پہ یہ شادی بیاہوں پہ 16 سنگار 32 سنگار کر کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے آدھا جو ہے وہ زیور اپنے گھر میں شوہر کے لیے پہن لیں، اس سے آدھا میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر لیں، مرد کبھی برائی کی جانب جائے نہ۔ وہ بیچارہ گھر میں آتا اسے جو ہے وہ کبھی پیاز کی بدبو آ رہی ہے، لہسن کی بدبو، ادرک کی بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ صحابیہ کا بیٹا فوت ہوا ہے اور وہ جناب والی کہتی میں فل بن ٹھن کے میک اپ شیک اپ کر کے نا تیار ہو کے ان کو ملی، آتے اس نے پوچھا ما فعل ابنی، اللہ کی بندی وہ میرا بیٹا کیسا ہے، کہ وہ اسکن ما کان، پہلے سے بہتر ہے۔ رات کو دونوں میاں بیوی نے شرعی تعلقات قائم کیے، شرعی حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے۔ صبح ہوئی تو ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھے، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہیں کوئی ادھار دے اور ادھار واپس مانگنے آئے، تم خوشی کے ساتھ ادا کرو گے ناراض ہو کے ادا کرو گے؟ کہنے لگے بھائی اس کا مال ہے، اس کی چیز ہے، میں خوشی سے ادا کروں گا، میں نے کس لیے ناراض ہونا ہے، وہ اپنا مال تھا، اپنی چیز تھی، آ کے لے گیا۔ کہتی بس وہ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی تھی نا ادھار اللہ نے واپس لے لی ہے۔ پریشان غصے میں، یہ تم نے کیا کر دیا، کہاں ہے؟ کہتی وہ ساتھ والے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہے، تمہارے آنے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا تم ابھی گھر میں آئے ہو، میں تمہیں بتاؤں گی، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم ذرا ریسٹ تو کرو، پہلے سفر کی تھکن ہے۔ یہ دیکھیں اولادیں کیوں نیک نہیں ہوتی، ساری زندگی ماں کو تماشے کرتے دیکھا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ، سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، دونوں کیفیتوں میں بچہ ایک طرف نہیں رہتا، یا ماں کا نہیں رہتا، یا باپ کا نہیں رہتا، یا بیوی بچوں کا نہیں رہتا۔ جب گھر میں احسان کا جذبہ ہے ہی نہیں، رواداری ہے ہی نہیں، خیر خواہی ہے ہی نہیں، درگزر کرنا ہے ہی نہیں، معافی ہے ہی نہیں، اصولوں پہ گھر چل رہی ہے، جی اس اصول کی یہ سزا ہے، میں نہیں معاف کرتا کسی کو، میں تو سزا دینا وا، آجو سارے لے آئے۔ وہ یہ ادارہ چلا رہے ہو، مدرسہ اسکول چلا رہے ہو، فیکٹری چلا رہے ہو، کہ گھر چلا رہے ہو؟ گھر یوں چلتے ہیں،
سارے اتنے 7 بجے آ جان، سارے 8 بجے روٹی کھان گے، اتنے بجے لائٹاں بند ہو جان گیا۔ خدا کے بندو، یہ ادارے چلتے ہیں، گھر نہیں ایسے چلتے، ایسے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ایسے گھر نہیں رہتے۔ وہ افتخار نے کہا تھا میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، کہ مکان اینٹوں اور پتھروں کا نام ہے، اور گھر جو ہوتا ہے سکون کا نام ہوتا ہے، بندہ اندر داخل ہو بندے کو سکون آ جائے۔ زمانے بھر کے پتھر پڑتے تھے، گالیاں پڑتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا سیدہ ختیجہ کے پاس جاتے، فرماتے میں ختیجہ سے بات کرتا تھا، میرے سارے غم بھی دور ہو جاتے تھے۔ یہ بیوی دیکھو تربیت، آپ اسلام کی تربیت دیکھیں۔ وہ صحابی ناراض ہو گئے، اللہ کی بندی میرا بیٹا فوت ہو گیا، تم عجیب میرے ساتھ یہ کر رہی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ شکایت لگانے کے لیے آپ اسلام مسکرا دیے۔ اعرستم اللیلہ، رات کو کوئی ملاقات ہوئی تھی، ملے تھے آپس میں؟ کہتے ہیں ہاں جی، وہ تیار تھی۔ میں اللہم بارک لہما، اللہ تمہارے رات کے ملنے میں برکت عطا کر دے۔ یہ عورت ایسی ہو، پھر اولاد کیسی نکلتی ہے۔ جناب امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری نے بتایا، رأیت 9 اولاد کلہم قد قرأوا القرآن، میں نے دیکھا اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسے گرتی دی، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ نے اس بچے کو آگے 9 بیٹے عطا کیے، 9 کے 9 بیٹے قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ ماں ایسی ہونا تو پھر دیکھیں کیا کام چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احسانات سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اصولوں سے جو ہے وہ پرے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔